لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بر محمد وآلہ محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، کہ جس کو میں نے گزشتہ مجلس میں بھی سرنامہ سخن قرار دیا تھا، اور اس کے ذیل میں جو مطالب آپ کے سامنے بیان کیے تھے وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ آیت اتنی اہم آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ الفاظ متعدد اس کے اندر ہیں جو قابل غور ہیں، اور لفظ اہل بیت کے سلسلے میں نے بات کو بیان کر کے تطہیرہ پہ بات آ کے رکی تھی، تو شاید مناسب یہ ہو کہ اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے، تو آج کی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھیے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ ہے اور یطہرکم تطہیرا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ایک ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ ہم نے رجس کو ان سے دور کیا اور پھر ان کو پاک کیا، جس کا لازمہ یہ آئے گا کہ کچھ تھا جو بعد میں ہٹایا گیا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی کیا جائے، بلکہ یہ بھی ترجمہ ممکن ہے کہ ہم نے ان کو نجاست سے دور رکھا اور پھر ان کو پاک رکھا، جو پاک رکھنے کا حق تھا۔ آپ کو سب یاد ہوگا، یہاں پہ بات رکی تھی، اور اس ترجمے کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ہم نے ایک مثال پیش کی تھی، قرآنی ایک شاہد تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، کہ جہاں پر پروردگار عالم جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیت کو تم پاک رکھو۔ پاک کرو ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تو قواعد، جیسے قرآن میں ہے کہ قواعد کو انہوں نے بلند کیا، جو 4 دیواری تھی، جو مین اس کے اصول و بنیادیں تھیں، اس کو 2 معصوم نبی نے بلند کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ جب تعمیر ہو رہا ہے، دو نبی 2 معصوم سامنے ہیں، تو نجاست تو بھی ہے نہیں، لہٰذا جب نجاست نہیں ہے تو طہرا ان طہرا بیتی کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ پاک کرو، بلکہ ترجمہ ہوگا پاک رکھو۔ یہ ہم نے بات کو بیان کیا تھا۔
تو دیکھیے یطہرکم تطہیرہ میں ایک فعل مضارع ہے یطہرکم، ایک جگہ یہ فعل امر آ رہا ہے، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت تھی انطہرا پاک رکھو۔ آج ایک اور میں مثال پیش کروں، ایک اور سورہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کیجئے گا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب ملائکہ نے مریم سے کہا۔ اب ملائکہ بہرحال ایک ملک تو ہے نہیں، وہ تو ایک ملک ہوتا ہے، ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل فارم ہے، تو اس کے اندر کم سے کم 3 ملک ہیں۔ تو ملائکہ نے جناب مریم سے کہا، ملائکہ نے جناب مریم سے کہا، دیکھیے یہاں پہ ایک پوائنٹ اس پہ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر ایک ملک نہیں بلکہ چند ملک آ کر ایک خاتون سے کلام کر رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ملک صرف نبی کے پاس آئے، بلکہ خاتون کے پاس بھی ملک آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ قرآن سے بات ثابت ہو گئی، جو کہ ظاہر قرآن کی آیت یہی ہے، تو پھر محدثہ کا معنی جو جناب زہرا کے لیے وہ یہی ہوگا کہ رسول خدا کی وفات یا کہ یہ شہادت کے بعد ملک آتے تھے، جبرائیل آتے تھے اور غیب کی خبریں لا کے ان کو بیان کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب محدثہ پڑا، اور پھر مصحف فاطمہ سامنے آیا۔ خیر، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے مریم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے۔ اچھا یہاں پہ اصطفا کی لفظ ہے، جیسے جناب موسیٰ نے کہا گیا کہ انا اخترتک یا موسیٰ، میں تم کو اختیار کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہاں سلیکشن کی بات نہیں، یہاں استفا کی بات ہے، یعنی جب سلیکٹ اللہ کر رہا ہے اس سے پہلے دیکھیے استفا میں ایک معنی یہ چھپا ہے کہ کئی چیزوں کو سامنے رکھا اور پھر کچھ فلٹر کر کے، کچھ ان کو صاف ستھرا کر کے، چیک کر کے، آزمائش کر کے پھر سلیکشن ہوا ہے، اس کو استفا کہا جاتا ہے۔ تو جناب مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو باقی لوگوں سے چنا ہے، یعنی کچھ پایا ہے تو چنا ہے۔ اس کے بعد کہا وطہرکی، اور پھر وہی لفظ آ گئی وطہرکی، یہاں فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ واصطفاکی، اور پھر آپ کو چنا ہے، علی نساء العالمین، عالمین کی ساری خواتین کے اوپر۔ تو استفا، طہرا، اور پھر استفا۔ آپ کہیں گے ترجمہ آپ یہ کیجئے کہ پاک کیا ہے، میں کہوں گا نہیں بھئی، استفا کے معنی یہ ہے کہ پہلے سے کچھ چیک ہو چکا تھا تو اس کو لیا گیا ہے، پہلے طہارت حاصل ہو چکی تھی تو مصطفیٰ بنی ہے، لہذا استفا کے مفہوم کے اندر وہ طہارت پہلے سے پوشیدہ ہے، لہذا دو استفا کے درمیان جو یہ لفظ طہارہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ پاک رکھا ہے، جناب مریم کے لیے کہا پاک رکھا ہے۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ تو جو سورہ احزاب کی آیت تطہیر جو مشہور ہے اس کی آیت ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں تطہیر کی گفتگو ہے، وہ بھی آیت تطہیر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے لیے، وہ بھی آیت تطہیر ہے، دونوں آیت تطہیر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بیت کی تطہیر کی بات کر رہا ہے، گویا وہ آیت تطہیر بیت ہو رہی ہے، اور یہاں تطہیر اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت سورہ آل عمران میں ایک خاتون کا ذکر ہے جو طہارہ کی منزل پر ہے، اس کو پاک رکھا جا رہا ہے، جو سید النساء العالمین ہے، لیکن آیت تطہیر کے اندر ایک ایسی خاتون ہے جو سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین ہے۔ تو یہ ساری آیات آیت تطہیر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس آیت تطہیر کے اندر اللہ نے اپنے بیت کی بات کی ہے، طہرا بیتی ان طہرا بیتی، میرے بیت کو پاک رکھو، اور اس آیت کے اندر
युतहिरुकुम तत्हीरा के अंदर अहले बैत की बात हो रही है, ये अहले बैत से गुफ्तगू है। और जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उस आयत के अंदर तत्हीर काम, पाकसाजी का काम, पाक रखने का काम दो मासूम नबियों को दिया गया, तत्हीर काम रिसालत को दिया गया, तत्हीर का काम नबियों को दिया गया। लेकिन इस आयत तत्हीर सूरह अहज़ाब के अंदर तत्हीर का काम अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा। ये फर्क है जिसका नतीजा भी एकदम बदल गया। जब रसूलुल्लाह, जब जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल ने अल्लाह के घर को पाक किया और पाक रखा, तो नतीजा ये हुआ कि जमाना जब गुजरा तो उसमें बुत आ गए, उसमें नजासत आ गई, उसको भी तत्हीर करने की जरूरत पड़ी, बुत शिकनी की जरूरत पड़ी। लेकिन जब ये आए तत्हीर आई कि अल्लाह ने तहारत का काम अपने जिम्मे रखा, तो कयामत तक अहले बैत के दामन पे कोई एक दाग नहीं दिखा सकता कि ये ऐसे पाक व ताहिर हैं कि अल्लाह ने इनको वो तहारत अता की है कि जो किसी को अता न की। ऐसी तहारत, ऐसी तहारत कि ये सकलैन की मंजिल पर है कि जिस तरह कुरान पाक व ताहिर है उस तरह ये भी पाक व ताहिर है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अंतहिरा बैती, वहां बैत का जिक्र है, यहां तहारत अहले बैत का जिक्र है। वो भी आए तत्हीर है, ये भी आए तत्हीर है। वहां काम रसूलों को दिया गया, यहां काम अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा, और नतीजा बहुत फर्क कर गया। आइए अगली मंजिल, मैंने ये ततीमा बयान कर दिया। अब एक मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। किसी भी चीज में अगर आप चाहते हैं अदालत से काम लें, तो आपको उस चीज की मंजिलत, उसका मकाम, उसकी जगह को पहले पहचानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अदालत की जो डेफिनेशन है और तारीफ वो ये क्या है कि हर चीज को उसकी जगह पे रखना, वज़अ शै फी मौदिअह, हर चीज को उस जगह पे रखिए आप। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था इजमालन। अच्छा, जब आप हर चीज को उसकी जगह पे रखेंगे तो ये अदालत होगी। इसका लाजिमा ये आएगा कि आप पहले उस चीज की जगह, उस मकाम और मंजिलत को पहचानिए, यही तो लाजिमा होगा। कुछ और मैं वो सख्त बात तो कह नहीं रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि अहले बैत और कुरान के सिलसिले में अदालत से काम लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले कुरान और अहले बैत की जायगाह, उनके मकाम, उनकी मंजिलत को समझिए। अगर सही तरीके समझ गए और मारिफत हो गई और उसके हिसाब से आपने पहचाना, तो आपने गोया अदल से काम लिया। और अगर इसके बरखिलाफ काम किया, सही तरीके से नहीं पहचाना, तो अदल का जिद जुल्म है, अदल का जिद जुल्म है। आपने जुल्म से काम लिया। तो अहले बैत कौन, कुरान कौन? मैं तकरीबन उन्हीं मज़ामीन से अलग अलग गोशे निकालो, तवज्जो कीजिएगा। अहले बैत और कुरान को समझने के लिए वही हदीस सकलैन का सहारा लीजिए। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, हम दो वज़नी चीजें छोड़ के जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें अल्फाज नकल, अलग अलग अल्फाज नकल हुए अहले सुन्नत किताबों में भी, शिया किताबों में भी। एक रिवायत में ही कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं दो गिराकत चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और मेरे अहले बैत, मेरी इतरत, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, और दोनों इस तरह हैं जैसे कि अपनी दोनों अंगुष्ठे सब्बाबा को मिलाए, कहा कि जैसे ये दोनों हैं। अजीब, जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां हैं वैसे है कुरान और अहले बैत। और फिर फरमाया कि ऐसे नहीं है कि जिसमें एक छोटा एक बड़ा हो। आप तवज्जो कर रहे हैं? यानी अहले बैत, कुरान और अहले बैत यूं नहीं है, यूं है। लिहाजा अगर आपको कुरान की मारिफत है तो वही मारिफत जो कुरान की है उसी के हम पल्ला मारिफत अहले बैत की भी होना चाहिए।
یعنی جو آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں وہی اہل بیت کو آپ سمجھیے. قرآن کے اس میں بہرحال اور بھی باتیں ہیں, میں وقت کو دیکھ رہا ہوں. قرآن مجید کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, ہوتے ہوتے لا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, ہر خشک و تر اس قرآن مجید و کتاب مبین میں ہے. تو سورہ یاسین نے بھی کہا کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, تو ہر چیز امام مبین میں بھی ہے. اگر قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس کو بغیر طہارت کے آپ ٹچ نہیں کر سکتے, تو پھر اہل بیت کے لیے بھی یہی آیت تطہیر کہہ رہی ہے کہ یرید اللہ کیا یطہرکم تطہیرا, یہ ایسے پاک ہوئے ہیں جو پاک رکھنے کا حق ہے کہ رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا. اب یہ رجس چاہے مادی ہو یا معنوی ہو, انسان اگر ظلم کرے یہ رجس ہے. ظالم ان کے پاس نہیں آ سکتا, گنہگار ان کے پاس نہیں آ سکتا, اس لیے ان کے پاس وہ طہارت ہے. البتہ جو انسان مصر ہو, یہ نہیں کہ گنہگار ان کے پاس نہیں آئے گا, اگر یہ نہیں آئے تو ان کا وسیلہ ہونا خراب ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجیے گا. تو آخر اہل بیت کیا ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ آپ کہیں گے وہ بشر ہیں, جو میں نے اس دن بیان کی تھی. سب باتیں ایک دوسرے جڑی, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, وہی باتیں ہیں, بس الگ انداز سے بات کو بٹھانا چاہ رہا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, کہہ دیجئے میرے حبیب ان لوگوں سے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں. اصل میں شاہ نزول پہ بھی یہ ہے کہ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جس طرح جناب موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور وہ اللہ سے کلام کرتے تھے, اور سب یہ بہرحال ڈاؤٹ سے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی آپ ہیں کون, آپ بھی کچھ اسپیشل کچھ دکھائیے, آپ بھی کچھ اسپیشل اپنی چیز دکھائیے. تو کہا نہیں, ہم تمہاری طرح بشر ہیں. اچھا, اس آیت کو لے کے امت مسلمہ آگے بڑھ گئی, کہا تو بالکل ہماری طرح ہے. ہماری طرح ہیں یا ہمارے جیسے ہیں؟ جیسے یطہرکم میں نے کہا, ان کو پاک کیا یا پاک رکھا. یطہرکم میں جو میں نے بات کی تھی اس میں یہی سب چیزیں ہیں, یہاں پہ بھی وہی بات ہے. انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم, یعنی میں تمہارے جیسا ہوں, میں تمہارے مثل ہوں, میں تمہارے مثل ہوں. اس وقت میرا یہ ہاتھ اس ہاتھ کے مثل ہے. ایک واقعہ سنیے مختصر. رسول خدا تشریف فرما ہے, اصحاب جمع ہیں. رسول خدا جب تشریف فرما ہوتے تھے تو اصحاب ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. رسول اللہ واقعی تھک جاتے تھے. اچھا, یہ نبی با اخلاق نبی کیسے کہیں اصحاب سے کیا کہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ, واپس جاؤ, میں تھک گیا ہوں. رسول خدا نے ایک دن سوال کیا جب تھک گئے کہ اچھا یہ بتاؤ کب سے تم لوگ سوال کر رہے ہو, اب میں سوال کروں گا. کہا یا رسول اللہ آپ سوال کریے اور ہم کیسے جواب دیں گے, ہم جاہل لوگ, ہم جاہل اصحاب, آپ نبی اللہ کے, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, ہم کہاں آپ کہاں. کہا نہیں, تم لوگ کب سے سوال کر رہے ہو, اب ہم سوال کریں تم جواب دو گے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. رسول خدا نے اپنا داہنا پیر پھیلایا اور کہا کہ اچھا بتاؤ میرا یہ پیر میرا یہ پیر کس کے مثل ہے, میرا یہ پیر کس کے مثل ہے. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو شجرہ طوبہ جیسا ہے. کہا نہیں, جواب غلط ہے. کہا یا رسول اللہ تو بھی شجرہ طوبہ کی شاخ جیسا ہے. کہا نہیں, یہ بات غلط ہے. پر سب نے الگ الگ جواب دیے. رسول نے آخر میں کہا تم سب کے جواب غلط ہیں, جواب بہت سادہ سا ہے, میرا داہنا پیر اور اپنا بایاں پیر پھیلا کے میرا اس کے مثل ہے. تو اصحاب سمجھ گئے کہ رسول خدا تھک گئے ہیں. تو مثل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے مثل ہے. مثل علی مثل الکعبہ, علی کعبہ کی مثل ہے. اور جب مثل ہوتا ہے تو اس میں ایک وجہ شبہ, ایک اشتراک, ایک کوئی نہ کوئی ملتی جلتی بات ہوتی ہے دونوں چیزوں میں.
جب خدا کے رسول نے اعلان کیا، اللہ کی آیت نازل ہوئی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہارے مثل ہوں، تو اس میں صرف فرق یہ ہے، یعنی اشتراک یہ ہے کہ جس طرح تم ایک انسان اور بشر ہو، اس طرح میں بھی ایک بشر ہوں، یعنی بشر ہونے میں تمہارے مثل ہوں، لیکن ہمارے جسم میں تمہارے جسم میں فرق ہے۔ ہماری تمام حواس پنجگانہ میں تمہاری حواس پنجگانہ میں فرق ہے۔ ہمارا جسم تمہارے جسم جیسا نہیں ہے، ہم تھوڑا الگ ہیں۔ وہ کیسے الگ ہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ پانچویں امام محمد باقر السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو 3 خصوصیت دی ہے۔ پہلی خصلت اور پہلا خصیصہ یہ ہے کہ رسول خدا کا جسم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ انصاف سے بتائیے، کوئی ایسا بشر لے کر آئیے کہ جس جسم کا سایہ نہ ہو۔ تمام بشر کے جسم کا سایہ ہوتا ہے، لیکن رسول خدا کے جسم کا سایہ نہیں ہے۔ تو بتائیے کیسے رسول اللہ ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری خصوصیت یہ فرمائی کہ رسول خدا جس جگہ سے گزر جاتے تھے تو کئی گھنٹے تک رسول خدا کے جسم مطہر کی خوشبو محسوس کی جاتی تھی۔ تیسری خصوصیت بیان کی کہ رسول خدا جہاں سے گزرتے تھے تو شجر اور حجر دونوں جھک جاتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ تو بتائیے کیا رسول کا جسم ہم جیسا ہے؟ نہیں ہے۔ بحیرہ ایک عیسائی راہب، یہ واقعہ مشہور تاریخ میں کہ جناب ابو طالب سفر تجارت پہ جاتے ہیں، 12 سال کے رسول خدا ہیں، سفر پہ گئے، عیسائی راہب ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، کتابیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کو معلوم ہے کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں۔ اپنے چرچ میں کلیسا میں منتظر ہے، دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ دیکھا کاروان سامنے سے آ رہا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہے، اور جہاں جہاں یہ کاروان جا رہا ہے وہاں وہاں یہ بادل جا رہا ہے۔ کاروان نزدیک آیا، مختصر کروں، کاروان نزدیک آیا، راہب نیچے اترا، اس کو معلوم تھا کہ اس میں ہو نہ ہو آخری زمانے کا نبی موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کا جسم ہم جیسا نہیں ہے۔ یہ بحیرہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ اس کاروان میں چند لوگ ہیں تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آج آپ ہمارے مہمان۔ اب پہچانے تو کیسے پہچانے کون نبی؟ طریقہ ایک ہی ہے کہ دعوت کی جائے۔ دعوت کی، کہا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 1 by 1 ہمارے گھر میں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، باری باری سب لوگ گھر کے اندر آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، باری باری سب گھر کے اندر اس کی آئے، اور وہ آسمان کو دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، بادل دیکھتا ہے، لوگ پریشان، یہ آسمان کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو آدمی کاروان سے جدا ہوگا اگر نبی خدا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بادل بھی حرکت کرے گا۔ سب لوگ اتر کے نیچے آئے، اس کے گھر میں آئے، بادل نہ ہلا، لیکن ایک 12 سال کا جب بچہ اترا اور حرکت اس نے کی بیت کی طرف، اس کے کلیسا کی طرف، تو بادل بھی ہلا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہی نبی ہے۔ واقعہ خیر آگے بڑھتا ہے تو بتائیے ان کا جسم ہم جیسا کہاں رہا؟ ان کی حواس سے پنجگانہ الگ ہے، ان کی حس سے سماعت الگ ہے، ان کی حس سے شامہ الگ ہے، ان کی حس سے بصارت اور دیکھنے کی بینائی کی حس الگ ہے۔ غار حرا میں کیا ہوا؟ نہج البلاغہ مولا نے کیا فرمایا؟ یعنی انک تسمع ما اسمع ترى ما ارى۔ جب پہلی بار وحی نازل ہونے لگی تو غار حرا میں رسالت مآب کو کچھ خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو کس کی تھی؟ یہ جبرائیل امین کے، جبرائیل کے پروں کی خوشبو تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کو کس نے محسوس کیا؟ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ یہ رسول خدا کی قوہ شامہ ہے جو ابھی بظاہر نبی نہیں ہے آپ کی بنا پر، آپ کی نظریے کی بنا پر، لیکن یہ قوہ شامہ بتا رہی ہے کہ ابھی ملک آیا ہے، ظاہر نہیں ہوا، اعلان نہیں کیا، لیکن میں بے عنوان نبی یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ اس ملک کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اسپیشل پاور تھی ان کے پاس. ایک میں جملہ کہہ دوں, دیکھیے ہر چیز اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے. اللہ کی حجت, ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اللہ کی جو حجتیں ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر حجت ظاہر ہو جائے. حجت کچھ ظاہر ہیں, کچھ باطن ہیں, کچھ چھپی ہوئی ہیں, مخفی بھی ہیں. مثالیں بہرحال الگ الگ اسی میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی جب یہ بات سامنے آپ کے ہے کہ اللہ کی حجتیں ضروری نہیں کہ ظاہر ہو, تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہر چیز تدریجاً ہوتی ہے. بہت سارے احکام اسلام میں تدریجاً آئے. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, وہ بھی عرض کروں کسی دن موقع ملا. ہر چیز دھیمی دھیمے آ رہی ہے. حتیٰ بعض احکام فقہی غیبت صغریٰ کی جو دور کی روایات ہے اس سے استنباط کیا جا رہا ہے. تو حجتیں چھپی ہوئی بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں. دھیمے دھیمے تدریجاً اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر یہ بات آپ مان لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننے میں کیا قباحت ہے کہ رسول نے غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ نبی بن نہیں رہے ہیں, وہ اعلان رسالت ہو رہا ہے. اعلان رسالت ہو رہا ہے. وہ عقلی دلیل, تدریجاً ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے. اور ایک میں نے سامنے کی دلیل پیش کی, خوشبو محسوس کر رہے ہیں, ملک کی خوشبو, ملک کی آواز, شیطان کی چیخ. سبحان اللہ. امیر مومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ, غار حرا میں, توجہ کیجیے گا, میں ذرا زور نہیں دوں گا, بس ہم ہلکے ہلکے بول رہے ہیں, تھوڑا طبیعت ڈاؤن ہو رہی پر نیچے, بس توجہ سنیے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یا رسول اللہ, یہ رنہ, یہ چیخ کس کی تھی؟ کہا اے علی تم نے سنی؟ کہا میں نے سنی. کہا یہ شیطان کی چیخ تھی. اس کا مطلب رسول نے تو خود کہہ بھی دیا, ہماری سمجھ بھی آ رہا ہے, جو جس کے پاس عقل سلیم ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جو رسول سن رہے ہیں وہی علی سن رہے ہیں. ابھی رسول تو رسول بنے نہیں آپ کی وجہ, آپ کے مبنا کے حساب سے, لیکن یہ رسول اگر سب کچھ سن رہے ہیں تو یہ علی جوان بچہ یہ بھی تو سن رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کوئی ایسا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کچھ ایسا وائی فائی ہے, یہ کوئی ایسا وائی فائی ہے کہ جس میں ایک ہی سسٹم ہے, بس ڈیوائس الگ الگ ہیں. ایک نبوت کا ڈیوائس ہے, ایک امامت کا ڈیوائس ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ عجیب پوائنٹ ہے, انشاءاللہ اس کو میں اور کھولوں گا بعد میں. یا علی تسمع ما اسمع ترى ما ارى, رنت الشیطان سنی, خوشبو محسوس کی. ان کی قوی شامہ الگ ہے, سماعت الگ ہے. اہل سنت کتابوں سے روایات ہیں کہ ایک مرتبہ, بہرحال آج کل یہ روایت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں شاید یہاں برادران اہل سنت بھی ہوں تو ان کے ذہن میں بات رہے کہ صرف ہماری کتابوں سے نہیں ہو. یہ پوائنٹ میں نے شاید نہیں کہا لیکن میں عرض کر دوں, یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی کسی کتاب کو آپ مطلقاً باطل قرار نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ او صحیح بخاری ایک دم باطل ہے, باطل ماطل کر دیا آپ نے اس کو. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ صحاح ستہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن جس کے اندر من کنتم مولا ہمیں نظر آتا ہے. انہی صحاح ستہ کے اندر آئے تطہیر کی نشانیاں ہیں, نشاندہی ہے. اسی صحاح ستہ کے اہل بیت ہیں. تو اسی صحاح ستہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ زوجہ رسول نے
کہا کہ رسول خدا کی بارہ سنت تھی، سیرت تھی کہ ہمیشہ سلام کرنے میں مقدم ہوتے تھے، چھوٹا ہو بچہ ہو، کیا ادب تھا، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ غرور، تکبر، عجب، کس بات کا غرور، کس بات کا فخر، کس بات کا آپ کو غرور ہے، کس بات کا ہمیں غرور ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ابتدا بھی نجاست ہے، انتہا بھی نجاست ہے، دو نجاستوں کے درمیان یہ انسان ہے اور غرور کر رہا ہے۔ کس بات کا غرور؟ اخلاق یہ تھا کہ بچوں کو بھی پہلے سلام کرتے تھے۔ زوجہ نے کہا کہ آج تو ہم یہ کام اس کو غلط ثابت کر کے رہیں گے۔ آپ معرفت دیکھیے، شناخت دیکھیے اپنے نبی کی، اپنے شوہر کی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جیسی آپ کو اگر عدالت سے کام لینا ہے تو آپ پہلے نبی کے مقام کو سمجھ لیں، تو پہلے ان کے مقام اور ان کی عظمت و منزلت کی، مقام کی پہلے آپ معرفت حاصل کیجئے۔ جب آپ مقام نبوت سمجھیں گے تب آپ شخص نبی کا ویسا احترام کریں گے۔ کہا کہ میں دروازے پیچھے چھپ جاؤں گی اور جیسے ہی رسول خدا آئیں گے میں فوراً سلام کروں گی، تو رسول خدا بعد میں سلام کریں، پہلے میں سلام کروں گی۔ یہ طے ہو گیا، دروازے پیچھے چھپ گئی۔ رسول خدا نے دروازہ کھولا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کر دیا ہو؟ پیپٹ رہنے لگی ہو، ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، یہ کیسے آپ ممکن ہے، اور یوں کیوں ہے، کیسے آپ نے سلام کر دیا؟ میں تو میری پلاننگ یہ تھی۔ رسول خدا نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں؟ تو ان کی قوہ بصارت، بینائی ہم سے الگ ہے۔ یہ اہل بیت ہے، ان اہل بیت کو پہچانیے۔ اگر صحیح معرفت نہیں ہوگی تو آپ ان شبہات میں پڑ جائیں گے جو چل رہے ہیں شبہات۔ اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھیں گے، اہل بیت کو آپ اپنے جیسا بشر سمجھیں گے اور اتنا گرا دیں گے، اتنا گرا دیں گے کہ امیر المومنین بلایا فرما رہے کہ مجھے اتنا گرا دیا کہ مجھے فلاں 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 سے ملا دیا۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ ہمارے علماء نے، محدثین کبار نے، علماء مراجع کرام نے، مجتہدین نے بہت ہی محنت سے ان سب باتوں کو پہنچایا ہے۔ یہ سب سفراء ہیں۔ امام زمانہ غیبت صغریٰ میں کیا تھے؟ سفراء تھے، نائبین تھے، یہ سب سفراء ہیں۔ آج ایک سفیر کے بارے میں گفتگو ہونا ہے۔ کون؟ سفیر حسین۔ یہاں بھی سفیر حضرات موجود ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی امام خمینی کی برسی تھی۔ آپ دیکھیے یہ سب باتوں غور کرنا چاہیے۔ ایک ایسا مجتہد کہ جو اپنی زندگی کو معارف اہل بیت کو سیکھنے سمجھانے میں صرف کر چکا اور خود سمجھنے کے بعد پھر اس نے دوسروں کو سمجھایا، اور ایسا سمجھایا کہ آج بھی اسی مکتب فکر جو انقلاب اسلامی چل رہا ہے اس سے دنیا آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریق صحیح تھی، راستہ صحیح راستہ تھا، صراط مستقیم تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس راستے میں کوئی خلوص میں کمی ہوتی یا کجروی ہوتی، اہل بیت کے صراط سے ذرا سا ڈیویشن ہوتا، تو یہ مقام اور یہ کردار اور یہ مذہب اور یہ مشن جو بھی آپ کے لیے یہ منہج، یہ وہ نہ ہوتا جو آج نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ان سب باتوں کو انسان غور کرے۔ سفارت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سفیر اپنے اس شخص کو پورا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جس کی طرف سے وہ آیا ہے۔ اگر سفیر ناقص ہوگا تو ادھر بھی نقص چلا جائے گا، اگر سفیر باکمال ہوگا تو ادھر باکمال انسان بتائے گا وہ شخص جس طرف سے میں آ رہا ہوں باکمال ہے۔ امام حسین نے جب جناب مسلم کو بھیجا ہے تو لفظ سفیر تو نہیں کہا، لیکن اتنا ضرور لکھا کہ اے اہل کوفہ، میں جس کو بھیج رہا ہوں وہ میرا ثقہ، مورد اعتماد اور میرا بھائی ہے۔
مورد اعتماد ہے. اعتماد جناب مسلم کا کردار عجیب کردار ہے، اور یہ بڑی مظلومیت سے شہادت ہوئی ہے. بعض تاریخ لکھتی ہے، بہرحال یہ قول بھی ہے کہ آپ کی عمر 28 سال تھی. 28 سال اگر عمر مانے، 28 سال کے جوان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہو، اور جب وہ کوفہ آیا اور سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، مجھے بس مسائل کی منزل کو بیان کرنا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہو گئی، سب نے بیعت کر لی. مغرب کی نماز میں ہزاروں کا مجمع، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ مسلم بن عقیل نے ادھر نماز ختم کی ہے تو صرف 30 لوگ باقی رہ گئے تھے. تعقیبات ختم کی تو 30 کی تعداد بھی کم ہو کے شاید 10-20 لوگوں میں باقی رہ گئی. مسلم بن عقیل نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو یک و تنہا پایا اپنے کو. اجرکم علی اللہ. آج جناب مسلم کا ماتم کرنا ہے. جناب مسلم کا پرسہ کس کو دیجیے گا؟ امام حسین کو دیجیے گا؟ امام زمانہ کو دیجیے گا؟ کس کو دیجیے گا؟ عجیب منزل جناب مسلم کی ہے. یک و تنہا مسلم. تاریخ جملہ کہتی ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلے جناب مسلم تو ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں. ایک جملہ تاریخ کا ملا کہ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے. آپ لفظ پہ غور کیجئے گا، یعنی کوئی اب مددگار نہیں ہے جو مسلم بن عقیل کو سہارا دے، اپنے گھر میں بلا لے، کوئی مدد کرے، کوئی سپورٹ کرے، کوئی ناصر و مددگار ہو. مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟ اجرکم علی اللہ. کوفے کی گلیاں، خوفناک منظر. اعلان ہو چکا کہ اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو اس کا نتیجہ موت ہے. مسلم بھٹکتے بھٹکتے، گھومتے گھومتے، یہ مسلم جائے تو کہاں جائے؟ کوفے سے باہر نکلے تو سپاہی گرفتار کر لیں، کسی کے گھر جائے تو کوئی گھر کا دروازہ نہیں کھولتا ہے. مسلم ایک ایسے گھر پہ آ کے بیٹھ گئے کہ نہ جانے کس کا گھر تھا، سر جھکائے بیٹھے ہیں. مجھے نہیں معلوم مسلم کتنا چلے ہوں گے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب مسلم ایک دروازے پہ آ کے بیٹھے تو ایک خاتون نے دروازہ کھولا. توعا نام کی خاتون تھی. اس نے بس ایک جملہ کہا کہ جوان تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کہا کہ میں کہاں جاؤں، جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے؟ کہتے ہیں جائے مسلم اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو. اس کا مطلب یہ کہ مسلم بہت تھک چکے تھے، چل چل کے تھک چکے تھے. مسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں. زوجہ نے جب جان لیا کہ جائے مسلم کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اہتمام کیا، خدمت کی، خدمت کرتی جا رہی ہے. جائے مسلم صبح جب نمودار ہوئی تو کچھ گھوڑوں کی آوازیں سنی، لشکر کی آوازیں سنی. سمجھ گئے کہ وہ آخری منزل آ گئی ہے. بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں گھر میں موجود ہوں اور اس خاتون کے گھر پہ آنچ آ جائے. ایک مرتبہ زرہ پہنی، سر پہ خود رکھا، تلوار نیام میں رکھا، اپنی تلوار کو کمرے باندھا، اور ایک مرتبہ خدا حافظ کر کے باہر نکلے. جنگ کی، زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے، داغ زخمی ہیں، چہرہ پھٹا ہوا ہے. تاریخ کہتی جسم پہ زخم تھے، خون بہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب خون بہتا ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے. اس عالم میں مسلم کو دربار میں پیش کیا گیا. مسلم بن عقیل، شجاعت کا عالم یہ ہے کہ لہو لہان، اور کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ. مسلم بن عقیل ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کہا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی لیکن سلام نہیں کیا. کسی نے کہا تو نے امیر مومنین کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرا امیر تو صرف حسین ہے، صرف حسین کو میں امیر مانتا ہوں. جناب مسلم کی شہادت واقع ہونے سے پہلے، یہ تاریخ کا جملہ بس مسائل کی منزل ختم.
کہ مسلم کو حکم دیا کہ دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا جائے اور ان کے سر و تن میں جدائی کی جائے. ظالم آگے بڑھتا ہے, ایک مرتبہ تلوار چلاتا ہے, سر و تن میں جدائی ہوتی ہے. یہ ذی الحجہ یوم عرفہ, عرفے کا دن, مقدس دن, آل رسول گردن ذبح کی جا رہی ہے. یہ امت کون سی امت ہے؟ واللہ اعلم یہ کس طرح رسول کو اپنا منہ دکھائے گی. ارے سر و بدن میں جدائی ہوتی ہے لیکن اس پہ اکتفا نہیں کی جاتی ہے, اکتفا نہیں کی جاتی ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ مسلم کی لاش کو اس بلندی سے نیچے پھینکا جائے. لاش کو نیچے پھینکا جاتا ہے, لاش کو ہڈیاں چکر چور ہوتی ہیں. تیسرا حکم صادر ہوتا ہے کہ مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر, گھوڑے کی میں رسی باندھ کر پورے کوفے پھرایا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک دو لاشوں کو لیا گیا, ایک مسلم کی لاش کو لیا گیا, ایک حانی کی لاش کو لیا گیا, پیروں میں رسن باندھی گئی, گھوڑے کی میں باندھا گیا, پورے کوفے میں دوڑایا گیا. مسلمان دیکھ رہے ہیں, کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے, اس پہ اکتفا نہیں کی. ایک مرتبہ سر کو دار پہ لٹکایا گیا. السلام علیکم یا مسلم نقیل, الا لعنت اللہ القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.